بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو اولاد کے لیے ایک خاص وظیفہ بتاؤں گی۔ جن بہن بھائیوں کے گھر اولاد نہیں ہے اور وہ پریشان ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے مجھے خود فائدہ ہوا ہے، اس لیے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی پوری توجہ، دھیان اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیک و صالح اولاد سے نوازیں گے۔ یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتاؤں گی یہ سورہ مریم کا ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے اور کب پڑھنا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ اس وظیفے کے کرنے سے، اس سورہ کے پڑھنے سے مجھے خود اللہ پاک نے 7 سال بعد اولاد سے نوازا تھا۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں، سورہ مریم ہے جو مجھے بھی کسی نے بتایا تھا اور میں نے اس کو پڑھا تھا، عمل کیا تھا۔ نماز کی پابندی بھی آپ کو کرنی ہے، اور سورہ مریم کو آپ نے صبح نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے، اور آپ نے یہ مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے کہ آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور جب بھی آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ یہی دل میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اولاد دی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا نوازا، تو آپ اس کا نام عبداللہ رکھیں گے۔ کیونکہ میں نے بھی جب پڑھنی شروع کی تھی نا، تو میں نے بھی دل میں یہی رکھا تھا کہ اللہ پاک نے اگر مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام عبداللہ رکھوں گی، اور پھر میں نے وہی نام رکھا تھا۔ میرے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ تو آپ بھی اس کو لگاتار آپ نے 31 دن لگاتار آپ نے سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ ہر روز ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا ہے آپ نے، نماز فجر کے بعد یا نماز مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ نے جس دن سے شروع کرنا ہے اینڈ تک، اسی دن تک آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے ہر وقت ایک دعا پڑھنی ہے، وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ بتا دیتی ہوں۔ اس دعا کو بھی آپ نے جو ہے ہر وقت پڑھتے رہنا۔ وہ دعا یہ ہے، ربی ہب لی من الصالحین۔ وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے سارا دن اس دعا کو پڑھتے رہنا ہے۔ اس اولاد سے، نیک اولاد سے نوازیں، اور آپ جو ہے پورے دھیان سے، یقین کے ساتھ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیونکہ جب میری شادی کو بھی 2 سال 3 سال گزر چکے تھے، تو میرے دل میں بھی، آپ کو پتہ ہے جب شادی ہو چکتی ہے تو 2 سال 3 سال بعد اولاد نہ ہو تو عجیب سے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈر سا لگتا ہے، اور بندے کو مایوسی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال میرا ہو رہا تھا، عجیب سے جو ہے خیال آ رہے تھے، اگر اولاد نہ ہوئی تو یہ نہ کہ مجھے ہسبینڈ چھوڑ دیں۔ لیکن میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں۔ انہوں نے کبھی اس چیز کا، مجھے 7 سال تک، مجھے جب تک اولاد نہیں ہوئی، مجھے ایک دن بھی انہوں نے یہ محسوس نہیں کروایا کہ ان کو اولاد کی کمی ہے۔ جب بھی میں ان سے کہتی تو وہ مجھے یہ کہہ کے ٹال دیتے، یہ کہہ کے مجھے، میرا دل کو حوصلہ ہو جاتا جب یہ کہتے کہ کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ کی دین ہے، جب وہ اللہ نے دینی ہوئی دے دیں گے، تو مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو جاتا تھا، تھوڑی تسلی ہو جاتی تھی۔ لیکن پھر جو ہے آگے پیچھے لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ اولاد نہیں ہوئی تو یہ چھوڑ دیں گے اس کو، اور وہ دوسری شادی کر لیں گے، اور بہت سی بندے کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ تھوڑا سا اگر حوصلہ ملتا ہے تو پھر اس طرح کی جو بندوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بندے کو اندر سے مار دیتی ہیں، جلاتی ہیں، ستاتی ہیں۔ پھر میں رات کو بھی جب ہی میری آنکھ کھلتی تو میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، مجھے نیک اولاد دینا،
تو اللہ تعالیٰ نے میری بات جو ہے نا وہ سنی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی میں کسی سے نہیں مانگتی تھی. جو مجھے جس چیز کی طلب ہوتی یا کوئی چیز ایسی ہوتی جسے میں کسی کے ساتھ کوئی بات شیئر بھی نہیں کر سکتی، نہ دوست کے ساتھ، نہ کوئی میری ایسی دوست تھی جس کے ساتھ میں اپنے دل کی کوئی بات شیئر کرتی. اگر دل پہ کوئی بھی بوجھ ہوتا یا کوئی بھی بات ہوتی، بعض لڑکیاں اپنی والدہ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں، لیکن میں اس وقت اپنی والدہ کے ساتھ بھی بات شیئر نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کچھ میں نے دیکھی ہیں لڑکیاں اپنی والدہ کے ساتھ یا والدین کے ساتھ بہت زیادہ وہ ہوتی ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر کرتی ہیں، لیکن ہماری والدہ تھوڑی، ہمیں لگتا تھا کہ تھوڑی سخت طبیعت کی ہیں. تو ہمارے ساتھ وہ اس طرح کے جس طرح بندہ فری ہوتا ہے نا اپنے بچوں اپنی لڑکیوں کے ساتھ، مائیں فری ہو جاتی ہیں. ہماری ماں ایسی نہیں تھی، وہ تھوڑی سنجیدہ سی رہتی تھی. تو پھر آپ کو پتہ ہے اگر سہیلیاں بھی اتنی اچھی نہ ہوں، یعنی کہ کوئی پکی سہیلی ایسی جس سے آپ دل کی ہر بات شیئر کر سکیں اور وہ کسی کے ساتھ نہ کرے، ایسا میرا کوئی نہیں تھا. میرا صرف اللہ تھا. جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی اسکول میں بھی، اسکول کی طرف سے یا کوئی بھی کسی قسم کی کوئی ٹینشن ہوتی تو میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرتی تھی. رات کو خاص کر کے جب میں عشاء کی نماز پڑھتی تو میں مصلی پہ رو رو کے اللہ سے جو بھی میرے دل میں بات ہوتی نا، اسکول ٹائم پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ اسکول جاتے تھے تو اللہ پاک سے یہی دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم سے کبھی کوئی غلطی ایسی نہ کروانا کہ جس سے ہمارے والدین کی جو ہے نا وہ عزت خراب ہو. حالات بعض دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ اس سے کیا غلطی ہو رہی ہے، لیکن اسی چیز سے بچنے کے لیے میں اللہ پاک سے دعا کرتی، یا اللہ ہمیں ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا اور ہر جو ہے نا غلط کام سے محفوظ رکھنا. ہمارے والدین نے بڑی مشکل سے ہمیں اسکولوں میں پڑھایا لکھایا، اتنی خود وہ مشکلات سے گزرتے رہے، بڑی مشکلوں سے انہوں نے ہمارے اسکول کے خرچے اخراجات پورے کیے تھے. بہت امیر نہیں تھے ہم جو ہے نا، پھر بھی میرے والد خود پڑھے لکھے تھے اور انہوں نے کوشش کی کہ ان کی ساری اولاد جو ہے نا وہ پڑھے لکھے اچھے انسان بنے. تو ان کی یہی محنت دیکھ کے تو دل میں یہی ہوتا تھا کہ یا اللہ وہ جتنی وہ محنت کر رہے ہیں ہم پر، یا جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ہم پہ خرچ کر رہے ہیں، تو میرے خدا ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی نہ کروانا کہ جس کی وجہ سے انہیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑے یا مایوسی کا سامنا ہو ہماری طرف سے، یا ان کا سر نیچا ہو. تو مطلب یہ کہ جب بھی کوئی ہوتی تو میں اللہ پاک سے دعا کرتی تو اللہ پاک میری وہ دعا فوراً سن لیتے تھے. میں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی سوائے اللہ تعالیٰ کے. ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب دل میں کوئی بوجھ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے دل میں، تو مصلی پہ بیٹھتی ہوں نماز پڑھ کے، جب میں دعا کرتی ہوں نا تو اللہ پاک سے اپنے دل کی ہر بات کھول کے رکھتی ہوں کہ یا اللہ یہ ایسے ہونا تھا، یہ ایسے ہو گیا. یا اللہ پاک تو جو ہے نا سب کا مددگار ہے، تو میری بھی مدد کرنا. اور جو بھی کوئی مجھے کسی چیز کی پریشانی ہے، اللہ پاک اس پریشانی کو دور کرتے ہیں، میری دعا سنتے ہیں. کہتے ہیں کہ جو بھی دل میں ہو نا تو آپ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ پاک سنتے ہیں. تو یہ یقیناً سنتے ہیں اللہ پاک. کبھی بھی مجھے جو ہے نا مایوسی کا سامنا نہیں ہوا. جس چیز کی مجھے ضرورت تھی اللہ پاک سے میں نے مانگا ہے، اللہ پاک نے مجھے دی ہے پورے یقین کے ساتھ. تو پھر دل میں سکون ہوتا ہے جب بھی آپ کے دل کے پہ کوئی سا بھی بوجھ ہو نا، تو آپ اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کو وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، آپ کا دل بالکل ہلکا ہو جاتا ہے. میرا تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو میں اپنے ہسبینڈ سے یا اپنے والدین سے بات نہیں کر سکتی وہ میں اپنے اللہ پاک سے کرتی ہوں اور اپنا دل ہلکا بھی کر لیتی ہوں، اور اللہ پاک میری مدد بھی کرتے ہیں. کوئی بھی پریشانی ٹینشن ہو وہ ختم کرتے ہیں.
تو آپ بھی نا رات کو جب بھی آپ کو آنکھ کھلے نا تو آپ اللہ پاک سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے دے دے، یا اللہ تو دے سکتا ہے، یا اللہ تو سب کو دیتا ہے، یا اللہ ہم گنہگار ہیں، پھر بھی اللہ تو ہماری ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے اور تو کرتا بھی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ٹینشنیں وہ ختم کر دیتے ہیں، اور انشاءاللہ جو بہن بھائی بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو ضرور نیک اور صالح اولاد دیں۔ اللہ پاک سے مانگنے آ جائے تو اللہ پاک جو ہے نا بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتے۔ جب ہم اللہ پاک پہ ہر چیز اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں نا، تو اللہ پاک ہماری دعائیں ضرور سنتے ہیں اور انہیں قبول بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس طرح ہم ایک بچہ اپنی والدہ سے یا والدین سے کوئی چیز مانگتا ہے نا اس طرح ویسے کہ یہ مجھے مل جائے گی، اگر ہم بھی اسی طرح سے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کیا۔ ایک ٹائم ہوتا ہے کہ کبھی ہماری اسی ٹائم دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ اور اس سے بہتر جو ہے نا وہ سوچ رکھا ہوتا ہے۔ اس دعا جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمیں چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ اس وقت شاید ہمارے لیے اچھی نہ ہو، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمارے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ بعد میں ہماری سمجھ میں یہ بات بعد میں آتی ہے کہ ہاں اس وقت یہ چیز میں مانگ رہی تھی، اللہ نے میری نہیں پوری کی، لیکن یہ مجھے چیز اس کے علاوہ کچھ اور آپ کو مل جاتا ہے تو آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتر تھا، یا یہ جو چیز ہے یہ میرے لیے اور زیادہ بہتر تھی، یہ کام میرے لیے زیادہ اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کام کیا لیکن اس کے بدلے میرے یہ کر دیا۔ تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے، پھر ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو چیز ملی ہے اس کے لیے بھی اور جو نہیں ملی اس کے لیے بھی، کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، یہ تو نے اتنا مجھے دیا ہے۔ اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جتنا اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، لیکن ہم اللہ پاک سے لیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں دیتے ہیں، پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، انسان کی فطرت میں ہیں، اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ پیچھے نہیں دیکھتے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، ہمیں کیا کیا دیا ہے، کس کس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور دیں۔